صورت میں آسمان کا تذکرہ نہیں، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہے۔ ہواؤں کا ذکر نہیں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ فضاؤں کا ذکر نہیں، مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت حابیل کا ذکر نہیں، مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف کا ذکر نہیں، مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کا ذکر نہیں، مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب کا ذکر نہیں، مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت آدم کا قصہ نہیں، مصطفیٰ کا قصہ ہے۔ حضرت ادریس کا قصہ نہیں، مصطفیٰ کا قصہ ہے۔ حضرت شیس کی داستان نہیں، پیارے مصطفیٰ کی داستان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں، مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ہر چیز کا تذکرہ میرے نبی کا تذکرہ۔ اب آپ کہیں گے ہر چیز کا ذکر آقا نامدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ذکر کیسے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اس کی ایک صورت ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے۔ صورت کے احکام الگ ہیں، حقیقت کے احکام الگ ہیں۔ صورت ہے، حقیقت ہے۔ مصطفیٰ کی صورت یہ ہے، مصطفیٰ کی صورت کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کے وہ بیٹے ہیں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ بیٹے ہیں، وہ عبداللہ کے پوت ہیں، آمینہ کے جائے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، معراج ہوئی، مدینے پہنچے، ہجرت کر کے مدینے میں رہے اور پھر بہت سے کام کیے، بہت سے کارنامے انجام دیے۔ آپ کی سیرت ہزاروں صفحات میں موجود ہے، ہزاروں سیرت پر لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، تذکرے موجود ہیں۔ تو آپ کی زندگی آپ کے سامنے ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی صورت ہے۔ مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں انتقال فرمایا، فلاں سن میں ہجرت ہوئی، فلاں سن میں آپ کو معراج نصیب ہوئی، آپ کے اتنے صحابہ ہیں، آپ کے یہ ارشادات ہیں، آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ بجا لایا، آپ کی صورت ایسی تھی، آپ کی داڑھی مبارک داڑھی کا حال یہ تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کے ابرو ایسے تھے، آپ کی پیشانی ایسی تھی، آپ کا خد ایسا تھا، آپ کی گفتگو کا انداز ایسا تھا، آپ کا لہجہ ایسا دل نشین تھا۔ یہ آپ کی صورت ہے، یہ کہ آپ کی حقیقت ہے۔ صورت مصطفیٰ سمٹ جاتی ہے تو صورت مصطفیٰ کہلاتی ہے، صورت مصطفیٰ پھیل جاتی ہے تو حقیقت مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، صورت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے اور بہت سا قرآن میں تذکرہ ہے۔ حقیقت مصطفیٰ کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو ہر چیز کا ذکر مصطفیٰ ہی کا ذکر ہے، ہر چیز کا بیان مصطفیٰ ہی کا بیان ہے، ہر چیز کا تذکرہ مصطفیٰ ہی کا تذکرہ ہے۔ پانی کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، ہوا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، عناصر اربعہ 4 ایلیمنٹس کا تذکرہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، جنات کا تذکرہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، اب ملائکہ کا تذکرہ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ہر قصہ مصطفیٰ کا قصہ ہے، ہر کہانی میرے نبی کی کہانی ہے، ہر داستان میرے نبی کی داستان ہے، ہر گفتگو میرے نبی ہی کی شان سے متعلق ہے۔ خدا نے اپنے نبی کو ایسی وسعت اور ہمگیری اور ایسی آفاقیت اور ایسی عمومیت اور ایسی اطلاقیت عطا فرمائی کہ جو تذکرہ ہو وہ نبی ہی کا تذکرہ بن جائے، جو ذکر ہو وہ آقا ہی کا ذکر بن جائے۔ کانوں نے جو بھی سنا مصطفیٰ
سنا آج تک. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، قرآن کے سپاروں کی قسم، عظمت دین کی قسم، اسلام کی حقانیت کی قسم. اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ذکر کے سوائے خدا کچھ سننا نہیں چاہتا اور نہ ہمیں کچھ سنانا چاہتا ہے اور نہ ہمیں کچھ سنانا چاہتا ہے. اسی لیے بندگان خدا ہر ذکر کو اپنے نبی کا ذکر بنا دیا. عرض کر رہا تھا کہ اردو کو زندہ رکھیے. اردو سے آپ نابلد ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں نابلد ہو جائیں گی. نابلد اب کون جانتا ہے کون نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. آپ اردو سے ناواقف ہو جائیں گے تو دین سے ناواقف ہو جائیں گے. دین کو جاننے کے لیے اردو کو جاننا ضروری ہے. اردو زبان جس اچھے انداز میں، جس سہل انداز میں، جس آسانی کے ساتھ علوم دینیہ کو پیش کر سکتی ہے. شکریہ. دوسری اور کوئی زبان، کسی اور زبان میں یہ دم نہیں ہے. قرآن مجید اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذکر کو، اپنے نبی کے تذکرے کو ایسی وسعت عطا فرمائی ہے. تذکرہ، ذکر، وسعت، یہ سب الفاظ ہیں، آپ کے کانوں سے ٹکرا تو رہے ہیں لیکن مفہوم بن کے آپ کی سمجھ میں بھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اللہ ہی جانے. اس کا معنی سمجھ میں، ان الفاظ کا معنی بھی آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. تو آج کر آتا سمجھنے کی کوشش کریں. بچوں کو اردو سکھائیں ورنہ آپ کے بچے علوم دینیہ سے نابلد ہو جائیں گے. دینی علوم کی گہرائیوں اور ہمگیریوں اور وسعتوں سے واقف ہونا ہے تو اردو بہت ضروری ہے. یہ میرا ناقص خیال ہے اور میرے ہم خیال جو علماء ہیں اور مفکرین ہیں ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے. خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اب اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اتنی وسعت عطا فرمائی کہ ہر ذکر کو اپنے حبیب کا ذکر بنا دیا، ہر چرچے کو اپنے حبیب کا چرچا بنا دیا، ہر شہرت کو اپنے حبیب کی شہرت بنا دی، ہر بات کو اپنے حبیب کی بات بنا دی، ہر قصے کو اپنے حبیب کا قصہ بنا دیا، ہر رودات کو اپنے حبیب کی رودات بنا دی. کس طرح؟ زمین کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زمین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، زمین کا ذکر کر رہے ہیں، ہم زمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں. حالانکہ زمین کس کے نور سے بنی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے بلکہ آباد تک کے لیے، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی. اللہ کے نور سے میں مخلوق ہوا، میری تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر چیز جو میرے نور کے علاوہ ہے، میرے علاوہ ہے، میرے سوا ہے، وہ ہر چیز میرے نور سے بنی. تو زمین رسول اللہ کے نور سے بنی، محمد مصطفیٰ کے نور سے بنی، احمد مجتبیٰ کے نور سے بنی. تو زمین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر نہیں تو کس کا ذکر ہے؟ آسمان کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر نہیں تو کس کا ذکر ہے؟ امامہ کپڑے سے بنا تو امامے کا ذکر کپڑے کا ہی تو ذکر ہے. انگوٹھی چاندی سے بنی
تو انگوٹھی کا ذکر چاندی ہی کا تو ذکر ہے. سراہی مٹی سے بنی تو سراہی کا ذکر مٹی ہی کا تو ذکر ہے. پازیب سونے سے بنی تو پازیب کا ذکر سونے ہی کا تو ذکر ہے. زیور پلیٹینم سے بنا تو زیور کا تذکرہ پلیٹینم ہی کا تو تذکرہ ہے. زمین چاندی سے انگوٹھی بنی تو انگوٹھی کا تذکرہ کس کا تذکرہ ہوا؟ چاندی کا تذکرہ ہوا. زمین حضور کے نور سے بنی تو زمین کا ذکر کس کا ذکر ہوا؟ ہر چیز حضور کے نور سے بنی تو ہر چیز کا ذکر کس کا ذکر ہوا؟ مصطفیٰ کا ذکر ہوا. اب آپ دل کھول کر زمین کا تذکرہ کیجئے. خدا کی رحمت مسکرا کے کہتی ہے یہ تو میرے محبوبی کا ذکر ہے. چاند کا ذکر کریں گے ہم تو نبی کا ذکر ہو جاتا ہے. سورج کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ذکر نبی کا بن جاتا ہے. ہواؤں کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے. فضاؤں کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ کا. تو بندگان خدا زمین کا تذکرہ. اب اللہ تعالی نے کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں کی. اللہ تعالی نے کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں کی جو نور مصطفیٰ سے پیدا نہ ہو. اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. جس طرح یہ ایک ایمانی سچائی ہے اسی طرح یہ بھی ایمانی سچائی ہے. قرآنی صداقت ہے, قرآنی حقیقت ہے, نہ قابل تردید حقیقت ہے, نہ قابل انکار سچائی ہے. جس طرح ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی اسی طرح اللہ نے ہر چیز کو مصطفیٰ کے نور ہی سے پیدا کیا. آج تک کوئی ایسی چیز اللہ نے نہیں پیدا کی جسے اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے نہ بنایا ہو. اور آج کے بعد ابد الآباد تک ہر چیز پیدا ہوگی تو نور مصطفیٰ ہی سے پیدا ہوگی. تو ہر چیز حضور کے نور سے بنی ہے. اب ہر چیز کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر ہے. تم زمین کا ذکر سمجھتے ہو, ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. تم چاند کا ذکر کہتے ہو, ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر ہے. تم سورج کا ذکر بتاتے ہو, ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر ہے. تم شعاع آفتاب کا ذکر کرتے ہو, ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. تم چاند کی چاندنی کی بات کرتے ہو, ہم کہتے ہیں میرے نبی کا ذکر ہے. تم ہوا کا تذکرہ کرتے ہو, ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر ہے. تم مریم کا ذکر کرتے ہو, ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر ہے. تم یوسف کی داستان بیان کرتے ہو, ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر ہے. اسی لیے تو مصطفیٰ کو حضرت یوسف کا ذکر سناتا ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. نحن نقص عليك احسن القصص. اے مصطفیٰ ہم تمہیں قصوں میں جو سب سے بہترین قصہ ہے, قصوں میں اور داستانوں میں اور کہانیوں میں جو سب سے زیادہ حسین کہانی ہے, داستان ہے, قصہ ہے, وہ سناتے ہیں. میں نے کہا خدایا تو قصہ کسے سنا رہا ہے؟ حسن جس سے پیدا ہوا. یوسف حسن سے بنے اور حسن مصطفیٰ سے بنا. حسن نہ ہو تو مہ کنعان تم نہ ہو. حسن نہ ہو, سمجھ رہے ہیں سب, مہ کنعان سب سمجھ. ماشاءاللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. او ہو سب سمجھ رہے ہیں یہ کس کی روح کا فیضان ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ میرے نبی کی روح کا فیضان ہے, میرے نبی کے نور کا فیضان ہے.
وہ ہر زبان جانتا ہے، توجہ فرماتا ہے تو ہم بھی ہر زبان جانتے ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ اگر حسن نہ ہو تو یوسف یوسف نہ کہلائیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ غلطی رہی تو بولو بابا، کچھ سمجھ میں تمہاری نہیں آیا تو بولو، میں یہاں والا بچہ مدراس کا ہی ہوں، رائی پیٹا میں رہتا، تمہاری بولی بولتا، میری بولی جو یہاں بول رہا ہوں اسٹیج پر، یہ بولی تم بھی سیکھ لو، میں نے بھی یہ بولی سیکھی ہے، تم بھی سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اس بولی سے ایران کی بولی بھی آ جاتی ہے، عرب کی بولی بھی آ جاتی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَإِنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ عربی زبان بھی آ جاتی ہے، قرآن دانی بھی آ جاتی ہے، قرآن فہمی بھی آ جاتی ہے، حدیث کی شرح بھی آپ کر سکتے ہیں، ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، تو ہر زبان۔ تو عرض کر رہا تھا اگر میری کوئی بات غلط ہے تو یہی پوچھیں کہ آپ نے یہ کس طرح کہ یہی اسی وقت، پیچھے نہیں۔ انہوں کیسا جی وہ بولے سو وہ کیسا بولے، کیسا بولے، بولے نا، کیسا بولے، کیا بول ڈالے نا، کیسا بولے کیا بات، بول ڈالے نا، کیسا بولے کیا بات۔ فرض کر رہا تھا وہ کیسا بولے، یا ایسا بولے، وہ ویسا بولے، کیسا ایسا ویسا نہیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بولنے والا سامنے موجود ہے، پوچھ لیں، یا زندہ صحبت باقی۔ تو عرض کر رہا تھا، بھول گئے کیا عرض کر رہا تھا؟ حسن نہ ہوتا تو حضرت یوسف نہ ہوتے۔ حسن کی ضرورت ہے حضرت یوسف کو، حسن سے یوسف بنے ہیں، حسن لے کے آئے ہیں منظر عام پر حضرت یوسف، اور میرا نبی نہ ہوتا تو حسن ہی موجود نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے مصطفیٰ ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، ہم سناتے ہیں، قصہ سنا رہا ہے، رب قصہ سنا رہا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر قصہ، ہم آپ کو سناتے ہیں ایک بہترین قصہ، بڑا حسین قصہ۔ رب کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے، کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے حبیب مکرم، محسن اعظم، باعث تخلیق دو عالم، سید آدم و عالم، فخر اولاد آدم۔ حضور سے خدا مخاطب ہے، فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ اے مصطفیٰ ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ خدا سنا رہا ہے، حضور سن رہے ہیں، کیا قصہ سنا رہا ہے؟ میرے نبی کو قصہ سنانے کے لیے خدا چاہیے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ بڑی بات، ویری گڈ۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کا ذکر بڑی بات نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہر نبی کا ہر ذکر بڑی بات ہی ہے، نبی کا تذکرہ بڑا تذکرہ ہی ہے، وہ بڑا، ہر بڑائی اسی کی طرف منسوب ہے۔ تو خدا قصہ سنا رہا ہے، نبی کو قصہ کیوں سنا رہا ہے؟ قصہ کون سناتا ہے؟ قصہ کسی کو کون سناتا ہے؟ قصہ محب اپنے محبوب کو سناتا ہے، قصہ محب اپنے محبوب کو سناتا ہے۔ خدا محب ہے۔ اب کچھ لوگ سن رہے، محب بولے تو کیا؟
محب کا معنی معلوم نہیں، کم سے کم محبوب کے معنی سے سمجھ لو محب کا کیا معنی ہو. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا. محبوب بلاورڈ، محب چاہنے والا. خدا محب ہے، چاہنے والا ہے. حضور محبوب ہیں، چاہے جانے والے ہیں. حضور کو خدا قصہ سنا رہا ہے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ محب محبوب کو قصہ سنا رہا ہے. حضور کو سنانے کے لیے یوسف کا قصہ، یوسف کو حیات عطا فرمائی، یوسف کو پیدا کیا تاکہ اس کا قصہ مصطفیٰ کو سنائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو تخلیق سے آراستہ فرمایا، زیور تخلیق سے آراستہ فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عالمگیر عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم و نبوت عطا فرمایا. سب کچھ دیا اس لیے کہ ان کا قصہ نبی کو سنائے اور نبی کا دل بہل جائے. قصہ سنا کر نبی کو، میرے نبی کا دل بہلا رہا ہے. کون بہلا رہا ہے؟ وہ رب کائنات. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. بما اوحينا نہیں، اوحينا مد ہے وہاں. اگر اوحينا کہہ دیا تو معنی بدل جائے، معنی فاصل ہو جائے، نہ صرف بدل جائے بلکہ معنی بگڑ جائے اور نماز ٹوٹ جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ میرے کہنے سے پہلے آپ سمجھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ. کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرت. میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، مولا یوسف علیہ السلام کا قصہ نبی کو سنا رہا ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر نبی کو سنا رہا ہے، یوسف کا تذکرہ میرے نبی سے کر رہا ہے. کہاں یوسف اور کہاں مصطفیٰ؟ یوسف کا ذکر حسن محمد کے سامنے، یوسف کا ذکر حسن محمد کے سامنے جس نے ہر ایک بشر کو زلیخا بنا دیا. یوسف تو ایک زلیخا رکھتے ہیں، یہاں تو ہر ایک زلیخا بن کے دیوانہ ہے محمد کا. یوسف کا ذکر حسن محمد کے سامنے جس نے ہر ایک بشر کو زلیخا بنا دیا. حسن یوسف پہ کٹی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، میں نے پوچھا عالم خیال میں اللہ تعالیٰ سے، مولا یہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف کا تذکرہ کر رہا ہے، یوسف کا ذکر، اور حضور سے احسن قصص کہہ رہا ہے. جواب ملا کہ ذکر یوسفی بھی تو ذکر مصطفیٰ ہی ہے. یوسف کس کے نور سے بنے ہیں؟ نور مصطفیٰ ہی تو ہے جو ماہ کنعان کہلایا، چاہے کنعان میں ڈالا گیا، پھر قافلے والوں نے اس کی پذیرائی کی، پھر اٹھایا مصر کے بازار میں پہنچا، پھر زلیخا کا اس پر دل آیا. اگر نور مصطفیٰ حسن یوسف بن کے نہ چمکا ہوتا تو زلیخا کا اس پر دل کیوں آیا ہوتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی حضور ہی کا تذکرہ ہے.